بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طبیب اسامہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سیکرٹ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع، آج کا ٹاپک ہے درد، پین۔ درد بیسیکلی ہے کیا؟ آج ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں درد کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ کوئی بھی انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ضرور کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ درد ایک ایسی علامت اور ایک ایسا احساس ہے جو کہ ہر انسان کو زندگی میں متاثر ضرور کرتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ درد ہے کیا۔ درد ایک احساس ہے، آپ کی کیفیت ہے محسوس کرنے کی۔ بیسیکلی درد طبیعت کے ناموافق احساس کا نام ہے۔ درد ایک ایسا احساس ہے جسے ہماری طبیعت قبول نہیں کر رہی۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طبیعت کے مخالف چیز درد کہلاتی ہے۔ درد بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مرض کی یا کسی ٹینشن کی، کسی بیماری کی یہ علامت ہے۔ آپ کی باڈی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، اس کا اظہار آپ کو درد کی صورت میں ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے اکثر لوگ درد کو کنٹرول کرنے کی میڈیسن بہت زیادہ کھاتے ہیں، درد کی علاج نہیں کرتے کہ درد ہمیں ہو کیوں رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، درد کی پیچھے بیسک ریزن کیا ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال تو اس طرح لی جا سکتی ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، رو اپنے کسی تکلیف کی وجہ سے رہا ہے۔ ہم ڈیفینیٹلی کوئی بھی بندہ بچے کے رونے سے، اس کی آواز سے، شور سے پریشان ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس کے منہ پہ زبردستی زور سے ہاتھ رکھ دے تو اس کے رونے کی آواز نہیں آئے گی، نتیجتاً تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ میڈیسن، پین کلرز جو ہم کھاتے ہیں درد کو کنٹرول کرنے کے لیے وقتی طور پہ، اس کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ہم نے درد کو کنٹرول تو کر دیا ہے، ریزن جسم کے اندر ہے جس کی وجہ سے مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ درد کی میڈیسن کام کرنا ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا، درد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں وہ جسمانی دردوں میں مبتلا ہیں، اعصابی دردیں، پٹھوں کی دردیں، جوڑوں کی دردیں، ہڈیوں کی دردیں، کمر درد، گردن میں، کندھوں میں، بازوؤں میں۔ ہم فی الحال اپنے موضوع کو اسی کی طرف رکھیں گے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ دردیں آج کل ہو رہی ہیں۔ تقریباً یہ سمجھ لیں جوان بچوں کو، بچیوں کو، بوڑھی عورتوں کو، ادھیڑ عمر مردوں کو، سب ہی بیچارے دردوں میں مبتلا ہیں۔ شاہد ہی الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ دردوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، ورنہ اپنی زندگی میں تقریباً فی زمانہ ہر انسان اس ٹینور سے ضرور گزرتا ہے۔ بعض اوقات مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں گھٹنوں کی درد پہ۔ گھٹنوں میں بعض دفعہ گھٹنوں کے اندرونی جھلی میں درد ہوتا ہے، بعض دفعہ غشائے مخاطی میں درد ہوتا ہے، بعض دفعہ گھٹنوں کے کنیکٹیو ٹیشوز یا لیگامنٹس کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پین ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات گھٹنے کی شیپ میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ دونوں گھٹنوں کی جو دو ہڈیاں ہیں ان کے درمیانی فاصلہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، شیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گھٹنوں میں درد آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چوٹ وغیرہ کے لگنے سے درد ہو رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات انٹرنل سویلنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گھٹنے ہمارے درد کر رہے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ میں ناظرین کی سہولت کے لیے اس کو صرف دو اقسام میں تقسیم کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے اور آپ اپنا علاج گھر میں ہوم ریمیڈی سے، گھریلوں ٹوٹکوں کے ساتھ ہم آپ کو ایسی چیز بتائیں گے کہ آپ گھر میں ہی علاج کر سکیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ درد ہمیں کون سا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ عمومی طور پہ اگر تو آپ کو ہڈیوں کا درد ہو رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوں گی، یا تو آپ کی ہڈیوں کے درمیان بون میرو کم ہو چکا ہے، یا پھر بائلیروبنس کے فلوئڈ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور گھٹنے سویل ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کنڈیشنز کا علاج الگ الگ ہوگا، مختلف ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں،
ہم آپ کو علاج کھانے کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ فزیکلی بھی بتائیں گے، یعنی آپ کس طریقے سے ایکسرسائزز کر کے، کس طریقے سے وظائف کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں، تقریباً 850 ہمارے پورے جسم میں مسلز پائے جاتے ہیں، بے تحاشا قسم کے لیگمنٹس، بے تحاشا قسم کے کنیکٹیو ٹیشوز ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہو رہی ہے، اس کا ایک بہترین علاج جسے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی جوڑوں کی درد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ یہ علاج آپ نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، کچھ لگانا نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی دعا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ یاد رکھیں، شفا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ادویات کھانے کی، غذائیں استعمال کرنے کی یا پرہیز کرنے کے، یہ سارے اسباب ہیں جنہیں ہم اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، انہی اسباب میں سے ایک سبب دعا کے ساتھ علاج کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ دوسری روایت میں ایک میں دعا کے ساتھ علاج کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایسی دعا بتلاؤں گا جسے پڑھنے سے، جس کے دم کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی تمام دردیں کسی بھی جگہ پہ ہوں، چاہے ان کی کوئی بھی وجہ ہو، ان کی کوئی بھی ریزن ہو، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے۔ ذرا دعا نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے، آپ نے اس جگہ پہ پہلے ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ بازو پہ رکھ لیں، سر پہ رکھ لیں، اینی ون، کوئی بھی مقام ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو رہی ہے، سینے میں ہو رہی ہے، کسی بھی جگہ آپ کو درد ہو رہی ہے، ناموافق احساس ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے، آپ کو ایچ بی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، آپ وہاں ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں۔ ابھی ذرا دعا آرام سے یاد کر لیجیے کہ میں اسے ترتیب سے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو جائے گی، ذرا سن لیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں اور درد کے مقام پہ پھونک مار دیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی درد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے بالفرض، تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے یہی دعا 3 اور 7 مرتبہ کے تناسب سے پڑھیں، ہاتھ پہ پھونک ماریں اور اسے اپنے سر پہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے سر کا درد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کہ دعا کو پڑھتے ہوئے اپنا مکمل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں۔ جتنا آپ کا اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ہوگا، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو آرام ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب فرمائیں گے۔ آج یہاں پہ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسی موضوع کے اوپر، اسی ٹاپک پہ، درد کے ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے کہ درد کی بہت سی اقسام کا ہم گھریلو طور پہ کیا علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں بیکک ہے، کمر درد ہے، گنٹھیا، نقرس کی بیماری، ارک النساء کا درد، لنگڑی کا درد، شیٹیکا وغیرہ، اس کا مکمل علاج انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ ہمیں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔